چاہیے مگر یہاں پہ ہے یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. آپ کسی باہر کے ملک سے پڑھ کے آئے ہیں یا یہیں کی انسٹیٹیوشن میں پڑھے ہیں, آپ ذرا ایک الیکشن لڑ کے دیکھیں پھر آپ کو پتا چلے گا نہیں آپ نے کہا نا کہ ایک لا میکر کو یہ پھر پورا نظام آپ کو بدلنا پڑے گا. جب ہم نظام بدلنے کی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا صوبہ اتنا بڑا ہے کہ اس لا میکر کو اپنے حلقے کا خاص خیال خود رکھنا پڑتا ہے کیونکہ انتظامی ڈھانچہ ہے ہی نہیں. آپ نے جو شروع میں بات کی بالکل ٹھیک کی کہ اتنا بڑا 9 کروڑ وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, اور اگر یہ ملک ہی بنا دیا جائے تو 12واں یا 13واں بڑا ملک بن جائے گا. اسی لیے اسی وجہ کی جو رکھتے ہوئے سامنے ہم نے اپنے آپ کو فوکس کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ ایک ڈیمانڈ ہے ایک علاقے کی. آپ نے خیبر پختونخوا دیکھا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے خیبر پختونخوا جو بہت عرصے سے ان کی ڈیمانڈ تھی نام کی, اور آپ نے دیکھا کہ ایف سی آر کے 100 سالہ پرانے قانون, اب چینج کا زمانہ آ گیا ہے, لوگ چینج کی بات کر رہے ہیں مگر موجودہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کولیشن کی ہے وہ چینج کر رہی ہے. خیبر پختونخوا چینج, ایف سی آر کے 100 سال کا پرانا قانون چینج, اور اب یہ جو صوبہ بنے گا یہ بھی ایک چینج ہوگی جو علاقے کی ڈیمانڈ ہے. جگر صاحب چینج کے حوالے سے پھر یہ بھی چینج کریں نا سر, لا میکر ہیں آپ لوگ, آپ ہمارے آئین کی پیچیدگیاں جو ہیں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں, کمیشنز بناتے ہیں. یہ کہاں آپ روڈیں بنانے, سوئی گیس لگانا, کیونکہ صوبہ اتنا بڑا ہے, ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اتنی پور ہے کہ ہر آدمی کو اپنے حلقے کا خیال خود رکھنا پڑتا ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب آئے, انہوں نے 13-12 فلائی اوور تو بنا دیے. وہ اس لیے نہیں بنوائے اس لیے وہاں پہ ضرورت تھی, وہ اس لیے بنوائے اس لیے کہ جو چاہتے تھے اپنے حلقے کو اتنا دے دیا کہ ان کا بیٹا بھی ان کی سیٹ پہ الیکٹ ہو گیا ساری الزامات کے باوجود. آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے ایک لا میکر کے لیے؟ میں آپ کے ساتھ 100% اتفاق کروں گا, لیکن جس طرح میرین بیوی نے کہا کہ یہ آپ کا سسٹم پھر پورا چینج کرنا ہے, یہ سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے نا, یہ تو نہیں کہ آؤٹ آف دا سسٹم آپ جا رہے ہیں, یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے اینڈ فرام دا پاسٹ سو مینی ایئر یہ اسی طرح چلے آ رہا ہے. اس میں ٹھیک ہے, آئی ایگری ود یو کہ لیجسلیٹر جو ہے اس کو لیجسلیشن محدود کرنا چاہیے, لیکن ہمارے ملک کے حالات جو ہیں نا مخصوص ہیں اس وقت. اگر آپ نے اپنے لیجسلیٹر پہ یہ ایک ایکسٹرا برڈن ڈال دیا ہے, میں یہ کہوں گا ایکسٹرا برڈن ہے, اس طرح انہوں نے کہا کہ صبح سے لے کر میرا سوال صبح سے لے کر 5 بجے تک کام کر کے پھر چھٹی ہو جاتی ہے. لیکن سیاستدان میں وہ سب کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں فل ٹائم, میں نے کہا نہیں فل ٹائم نہیں, راؤنڈ دا کلاک. میں افسر شاہی کا ایڈمنسٹریٹر نہیں کہہ رہا, میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جیسے شہروں میں جب لوکل گورنمنٹ آئی یا جب شہروں کے اندر ویسے بھی شہروں میں جو افسر شاہی کام کرتی ہے, حالانکہ وہ اپنے حلقے کے سیاستدان کو رپورٹ کرتی ہے, لیکن ایک شہر کا سیاستدان گلی محلوں کے اندر اتنا اس کو کام نہیں ہوتا, اتنی گیس کنیکشن سے کام نہیں ہوتا جتنا ایک رورل ایریا سیاستدان کو ہوتا ہے, کیونکہ شہر کے اندر انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ ذرا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. صحیح, اگر پنجاب کا صوبہ چھوٹا کر دیا جائے گا انتظامی بنیادوں پہ تو کم از کم جو رورل ایریاز کے سیاستدان ہیں وہ بھی تھوڑی زیادہ لیجسلیشن کر سکیں گے, کیونکہ انتظامیہ بہتر ہو جائے گی, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو. ہمیں تو اختلاف ہی نہیں آپ کی اس بات سے, اس سے تو انکار ہی نہیں کرتے, ہمیں تو نہیں, آپ کی تو بڑی اچھی بات ہے, کوئی انکار نہیں کرتا, نہ وہ کرتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں. لیکن ایک بات نظام چینج کریں پھر, ایک بات میرین, ایک بات جو ہے وہ تھوڑی غلط فہمی ہے میرے بھائی کو کہ جو افسر شاہی ہے اس کے متعلق آپ کا یہ تصور ہے کہ وہ کام کرتے ہیں. قطعی طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر یہ پولیٹیکل کلچر پاکستان کے اندر نہ چل رہا ہو تو آپ یقین کریں, میں یقین کرتا ہوں, آپ یقین کریں عام آدمی کو کوئی پوچھے نا, ایک پولیٹیشین ہے جس کا ڈر ہوتا ہے کہ عام آدمی کی بات افسر شاہی سن لیتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں پھر ایک بات میں آپ کو ایک بات, آپ 2 باتیں کیجئے گا, میرا مقصد کہنے کا یہ کہ وہ افسر شاہی کا نمائندہ آپ کو رپورٹ نہ کرے, ایک تحصیلدار کو رپورٹ کرے, ایک تحصیل ناظم کو رپورٹ کرے, الیکٹڈ. آپ کی ایک بات درست ہے کہ جو لیجسلیٹرز ہیں ان کو اس قباحت میں سے ان کی جان چھوٹنی چاہیے. مطلب میرے 2 پڑوسی ہیں, ان کو سوئی گیس کی کنیکشن چاہیے, میں پارلیمان سے نکل کے جا رہا ہوں کسی سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ یار 2 سوئی گیس کی کنیکشن دے دو. میرے بھائی میرے محترم, سوئی گیس کے کنیکشنز کے لیے ہم نہیں, بالکل میں ایک آج کی آپ کو رپورٹ بتا دیں, صرف ایک دن کی رپورٹ ہم بتا دیں اپنی کہ ہم نے صبح سے لے کے کیا کچھ کیا ہے تو آپ پریشان ہو جائیں. I understand. تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے, آپ لوگ کھانا شاید 1 بجے کھا لیتے ہو, ہم تو کئی دفعہ رات تک کھانا نہیں کھاتے. اچھا, بات یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا
اکیلے کھانے کی بجائے 20 آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑتا ہے. نہیں وہ تو آپ کا کام ہے سر, یہ ہمارا طاقت ہے, ہمارا کام نہیں ہے, یہ کلچر بن چکا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ پولیٹیکل کلچر ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ پولیٹیکل کلچر بھی چل رہا ہے کہ ہم سسٹم کو چلاتے نہیں ہیں. کوئی ایک لوکل گورنمنٹ بن جاتی ہے, اس کے بعد نئی حکومت آتی ہے, وہ اس کو ڈسٹرب کرتی ہے, حالانکہ امینڈمنٹس کر کے اس میں اچھائی لاز. بھئی بات تو یہ ہے نا, طاقت آپ کے پاس آپ کو اچھی لگتی ہے, چاہے آپ کو سوئچ گیس کنیکشن دینی پڑے. میں آپ کو ایک دوسری بات جسٹ لیٹ می ایڈ ٹو دس, کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, شاید کہ یہ وقت بھی آ جائے کہ لیجسلیٹر کو لیجسلیشن ہی کرنی پڑے, لیکن اس میں وقت اس لیے لگ رہا ہے کہ آج تک آپ کے ملک میں جمہوری نظام چل نہیں سکا. ٹھیک ہے, جب چلے گا تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گی. جب تک یہ نہیں چلتا تو یہی سلسلہ ہوگا. اور کی حوث ہے نا جھگڑا صاحب, مانے گے یہ اس وقت یہ دیکھیں ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے, اور اس رسپانسبلٹی پر سیاستدان جو ہے وہ اپنے تمام جو پرائیویٹ لائف ہے وہ سیکریفائی کر دیتا ہے عوام کے لیے, اور وہ دوڑتا پھرتا ہے, جس طرح آپ نے کہا گیس کے دفتر. آپ حوث نہیں مان رہے. میں تو ان کا سوال ہی سمجھنا چاہتی ہوں, یہ سیاستدان کے پاس جو پاور ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ کسی کو حوث ہوگی تو ہم سے آ کے لے لیں اور ہمیں وہ پاور دے دیں جن کے پاس ہم کھڑے ہوتے ہیں صبح سے شام تک جا کے. تو گاڈ سے سیاست کر کے دیکھو میرے بھائی, مجھے سیاست نہیں کرنی. بہت شکریہ. میرا سوال یہ, آپ شہباز شریف صاحب پہ یہی الزام لگاتی ہیں نا کہ ان کو حوث ہے طاقت کی. ایک منٹ, آپ نے کہا نا حوث ہے. ہم تینوں سیاستدان بیٹھ کے آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں, جو سوال آپ کی دل چاہ رہا ہے آپ پوچھ رہے ہیں. میں ایک آپ سے سوال کروں, اب کہتے ہیں میں کیوں جواب دوں؟ میرا کام ہے جواب. ہاں ہم جواب دے ہیں, اور اس ملک میں جو جواب دے, میری بات سنیں, اس ملک میں سیاستدان کو اس لیے برا قرار دے دیا گیا, برا نہیں قرار دے رہا, وہ سوال پوچھنے والا ہے, اور سوال پوچھنے والے کو ہی اتنا خراب کر دو. سیاستدان میرا بڑا ہے, میرے جان اکثریت نے اسے ووٹ کر کے لائے ہیں. میں کیسے آپ کو برا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس نظام میں اگر اکثریت کے ووٹ کر کے لائے ہیں, اس ووٹ کرنے والے کو آپ جہاں چاہتے ہیں کھڑا کر دیتے ہیں. آپ میرے سے مراد بہت اچھی طرح, آپ جب آپ کہہ رہی ہیں تو اس سے مراد میں جو کہہ رہی ہوں آپ سمجھ گئے. میں صرف کہہ رہی ہوں بس آپ کو اتنا سمجھدار ہو جانا چاہیے کہ اب تو آپ یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے, آپ تو اتنے سمجھدار ہو جائیں. اس ملک کے نظام کو, یہ بہت اچھی باتیں جو آپ نے کی ہیں, میں بھی یہ چاہتی ہوں, یہ بھی یہ چاہتے ہیں, اس کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا نظام کو. ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا. جب ہم اپوزیشن, اب تو چلو ہم شہباز شریف صاحب لوکل گورنمنٹ پنجاب میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ میں تو کہتی ہوں الیکشن کرائے لوکل گورنمنٹ کے, کیوں نہیں آنے دیتے؟ ہم تو سندھ میں کرانے کو شہباز شریف صاحب لوکل گورنمنٹ کیوں نہیں آنے دیتے پنجاب میں؟ یہ تو ان سے سوال پوچھا. کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں طاقت کی حوث ہے. ان سے 12 منسٹری کیوں رکھتے ہیں بابا؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں. آپ بتائیں نا. ہم نے نہیں رکھی, وہ مشیر چلا رہے ہیں نا. میرے محترم ہم نے نہیں رکھی, تو سوال ان سے بنتا ہے نا. دیکھیں ابھی آپ کو بڑا برا لگا نا میرا حوث کی بات, میں آپ کی حوث کی بات نہیں کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ سیاستدان سینٹرلائز پاور رکھتا ہے. جھگڑا صاحب آپ بتا دیں, ان سے سوال نہیں بنتا. دیکھیں نا, یہ کہتی ہیں ان سے پوچھیں. جی میں یہ کہوں گا ہمارے پاس آپ کہتی ہیں کہ پنجاب میں ہم نے یہ میرا شوق ہے, ٹینٹ لگا کے بیٹھے صبح 8 بجے. جو سوال کیا نا اس میں یہ ہے کہ چلیں ہم نے سندھ میں تو ان کو نہیں روکا نا. جی وہ کہتے ہیں کروا لیں, یہ نہیں کرواتے. سندھ میں 14 منسٹریاں ہیں. آپ اتحادیوں کے ساتھ حکومت چلا رہے ہیں سر, آپ اتحادیوں کے ساتھ حکومت چلا رہے ہیں. ایم کیو ایم والوں کی ڈیمانڈ ہے اس وقت, اسٹرانگ ڈیمانڈ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرائیں. آپ ایک اربن جماعت, ایک رورل جماعت ہوتے ہوئے ایک شہری جماعت کے ساتھ اتحاد چلا کے دیکھیں. آپ لوگوں نے نہیں چلایا پنجاب میں, آپ کا پنجاب ہے سر. ان کو تو پرابلمز, پھر ان کا جائز ہے ان کا کہنا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. کوشش تو یہ کر رہے ہیں, مطلب اگلے 10 سال بھی کوشش ہی کرتے رہیں گے, لیکن کوشش کر رہے ہیں. ان کے جو اختلافات ہیں اپنے کولیشن پارٹنر سے, آپ تو کوشش کریں, کل سائن کریں, اور شہباز شریف صاحب 3-4 منسٹریز دے دیں, کامل صاحب کو دے دیں, اور 3-4 افسر شاہی کے لوگوں کو شفل کر دیں. اپنے ساتھیوں کو بھی دینے سے نہیں, یعنی کہ ان کے اپوزیشن کو لے لیں, اپوزیشن کو منسٹری دے کے اپنے دائرے میں لے لیں. ہماری ایک ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ اس ملک کے اخراجات کو کم کرنا ہے. منسٹریز پہ ہمیشہ ہم نے یہ ریزرویشن رکھی ہے کہ ان کو کم کیا جائے. یہ کم ہوں گی تو اخراجات کم ہوں گے. وہ پیسہ جو آپ جو منسٹرز پہ لگاتے ہیں وہ عوام پہ لگائیں نا. اس میں ایک مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ٹاسک فورس کیوں بنے؟ ٹاسک فورس کے لیے کیا فیسلٹیز؟ ٹاسک فورس والے خود اپنا خرچ کر کے نہیں دیں جی.
मिनिस्टर का तो आपका नहीं, मिनिस्टर को तो बचा के रखना है ना, वो तो आपके मिनिस्टर को कैसे एक गाड़ी में आप छोड़ सकते हैं? मतलब उसको तो सुनेगा ही नहीं, अफसरशाही वैसे नहीं सुनती और नहीं सुनेगी, एक गाड़ी में आए। बात ये है कोई जवाब नहीं है। देखिए ना, सिंध का, बलूचिस्तान का या कोई भी शहबाज साहब की संभालना जो है वो करोड़ों रुपए की बात है, वो करें, वो सूबे के शहबाज शरीफ साहब सूबे में रिप्रेजेंटेटिव हैं। सूबे में बुनियादी हुकूमत की तरीका, लोकल गवर्नमेंट का तरीका, ग्रास रूट सियासत भाई इलेक्शन क्यों नहीं कराते? सवाल मेरा है। हाँ तो भाई शहबाज शरीफ साहब से करें ना। आप पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है उस प्रोविंस में? हाँ ये पूछें कि आप हमारा मौक़िफ़ क्या है। देखिए मेरा, हाँ आप कह रहे हैं जी वो क्यों नहीं आने देते, ये तो आप उनसे जवाब आपका मौक़िफ़ होगा ना, जो आपके बहुत सारे लोग कहते फिरते हैं, राजा रियाज साहब, शौकत बसरा साहब, वो जो कहते हैं, मैं समझती हूँ कि नाज़ेबा अल्फाज किसी भी पॉलिटिकल कारकुन को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। सबसे पहली तो पंजाब असेंबली नहीं जाती, बस सबसे पहली ये बात देखें। नेशनल असेंबली में जो हुआ, पंजाब असेंबली में तो चले जो कुछ हुआ, जो नेशनल असेंबली में हुआ वो कम था, बहुत कम था। मैं सिर्फ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये पूरी हैयत चेंज करनी है इस कल्चर की तो करनी चाहिए। आज पंजाब के मुस्लिम लीग नवाज के लोग इलेक्शन डिमांड करते, बाबा आप लोकल बॉडीज का तो इलेक्शन करा लें, लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराने के काबिल नहीं, आप बड़े इलेक्शन की बात करते हैं। लोकल बॉडीज का इलेक्शन करा दें, इक़्तिदार की हवस है या नहीं, ये मेरा जवाब नहीं दे रही थी। मैंने तो इब्तिदाई में आपसे अर्ज कर दी थी कि ये एक बदकिस्मती पाकिस्तान की, सिस्टम बनते हैं और सिस्टम इसलिए टूटते हैं कि नई हुकूमत आती है तो वो कहती है कि ये पिछला सिस्टम जो है इसको तो बर्बाद, कंटिन्यूटी होनी चाहिए और ये तसलसल होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। लेकिन शो खत्म हो गया। सर आगा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, झगड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। व्यूअर्स, आप देख रहे थे इस्लामाबाद से CNBC पाकिस्तान पर। facebook.com/islamabad से .cnbc पे जाके आप इस शो को देख सकते हैं, फिर से इस पर कमेंट कर सकते हैं, हमें अपने तजिए से आगाह कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।